وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، وہ دل کا غنی ہے۔ ورنہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک اسکول ٹیچر اور اس کی بیوی آئی، ان کی کوئی تھوڑی سی اراضی تھی تو کسی نے ناجائز غالباً اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو میرے پاس وہ استغاثہ کرنے آئے، تو خیر میں نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس دوران میں نے ان کے خلوص کو، ان کی للہیت کو اور رزق حلال کی تلاش اور سچائی کو دیکھا۔ پھر ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں تو میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی ان کے لیے۔ تو ایک قطع اراضی تھا کوئی 12.5 ایکڑ پر مشتمل، نہر کے کنارے، اس میں باغ بھی لگا ہوا تھا، تو میں نے وہ ان کے نام کر دیا۔ وہ میرا ثوابدید اختیار تھا، تو میں نے ان کے نام کر دیا کہ یہ جناب تمہارا ہوا، اس کو جو ہے وہ سیراب کریں، کھیتی باڑی بھی کریں اور باغوں کے پھل بھی کھائیں اور اپنے گھر کا گزر اوقات اچھا کریں۔ کہتے ہیں خیر میں وہاں سے تبدیل ہو گیا، پھر میری ڈیوٹی اس وقت کے صدر کے ساتھ لگ گئی۔ تو کہتا ہے ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے بتایا کہ باہر 2 بوڑھے میاں بیوی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہوں گے، تو خیر میں نے کہا ان کو اندر آنے دو۔ تو جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو میں نے کوشش کی تو پہچان بھی لیا۔ تو انہوں نے کاغذات میرے ٹیبل پہ رکھے اور کہا کہ جناب آپ نے آج سے اتنے سال پہلے ہمیں اتنی زمین الاٹ کی تھی، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ساری بچیوں کی شادیاں کر لی ہیں، خود بھی حج کر لیا ہے، اور اتنے پیسے ہمارے پاس جمع ہیں کہ ہم بقیہ زندگی آسودگی سے گزار سکتے ہیں، تو یہ کاغذات ہم واپس کرنے آئے ہیں، یہ کسی اور مجبور کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے۔ انہوں نے کہا ان کو اچھے گھروں کے رشتے مل گئے، چلی گئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب ہم بھی موت کے کنارے ہیں، تو یہ آپ جس کو چاہیں دے دیں، ہماری جانب سے اختیار ہے، تو ہم سائن کر کے دیتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کو ضد کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ بس ٹھیک ہے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، آپ کی مہربانی کہ اس وقت ہم بڑے ضرورت مند تھے، آپ نے ہماری ضرورت پوری کر دی۔ انہوں نے سائن کر دیے، چلے گئے۔ میں صدر پاکستان جو اس وقت کا صدر تھا، اس دور کے صدر، وزیر اعظم اور اس قدر کے آیان سلطنت سے تو وہ کہیں اچھے ہوں گے، تو کہتے ہیں اس کے پاس گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار اتنے غیرت مند اور اتنے قناعت شیار لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایسے ایسے میرے پاس 2 میاں بیوی آئے تھے اور اس طرح میں نے کسی زمانے میں ان کو ایک قطع ارضی دیا تھا، تو اب وہ سائن کر کے مجھے اختیار دے گئے ہیں کہ جس کے مرضی نام کر دیں۔ میں نے صدر صاحب سے یہ بات شیئر کی، انہیں بتایا کہ خوش ہوں گے کہ میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میرے نام کر دو۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ امیر ہوئے یا وہ امیر ہوا؟ تو امارت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، امارت کا تعلق دل سے ہے۔ تو جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، اصل امیر وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوگے، ارب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اس حصے کے ضمن میں حضور کا ایک فرمان اور سن لیجئے، تمہیں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں، جاؤ موج کر۔ تو اللہ پہ راضی ہونے کا مزاج سیکھیں، زندگی بھی سوکھی بن جائے گی، زندگی بھی آسان بن جائے گی۔ ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ساری زندگی شکوے نہیں ختم ہوتے۔